بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک روحانی اور اسٹرالوجیکل مکس پروگرام لیے حاضر ہوں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملی ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اور یہ حدیث حضرت عثمان بن عبداللہ سے مروی ہے، اور اس کے حوالہ جات ہیں جو یہ اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یقیناً ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ اس کو دیکھ چکے ہوں۔ اس میں ایک ذکر ہے حضور کی جانب سے کہ ثریہ ستارہ جب طلوع ہوگا تو جو وبائی امراض ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثریہ ستارہ ہے کیا۔ 12 منطقۃ البروج میں برج حمل میں ایک منزل آتی ہے چاند کی جسے ثریہ کہتے ہیں، اور اس کا جو ویدک اسٹرالوجیکل نام ہے اس کا منزل ہے کرتکا، اس کو کہتے ہیں، یہ نشتر کرتکا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ منزل کب طلوع ہوگی اس سال، کیونکہ چاند بھی ہر ماہ، اور اس کا ذکر چونکہ سورج سے ہے کہ یہ طلوع ہوگی، تو سورج 12 منطقۃ البروج میں گردش کرتا ہے، اور ہر سال جب یہ برج ثور میں آتا ہے تب یہ جب صبح سورج طلوع ہوگا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ، تو یہ برج ثور طلوع ہوتا ہے، افق پہ طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ ثابت چونکہ برج ہے، یہ 12 منطقۃ البروج میں برج ثور میں اس منزل کا کچھ حصہ برج حمل میں ہے اور کچھ حصہ برج ثور میں چلا جاتا ہے۔ اس کی میں ابھی آپ کو ساری عرض کرتا ہوں کہ جو اس کا پورا ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہے، چونکہ یہ ہر سال ہی ایسا یعنی طلوع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ ایک بات ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید بالکل ایک نئی بات ہے، لیکن نئی بات نہیں ہے۔ سورج کی گردش جب بھی برج ثور میں ہوتی ہے، عمل میں ثور میں ہوتی ہے، تو منزل کرتکا یا منزل ثریہ طلوع ہوتی ہے۔ تو اب اس سال یہ کب طلوع ہونے جا رہی ہے، اس کا میں آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اسٹرالوجی کی تصدیق یا اسٹرالوجی کے بارے میں حضور کا فرمان بھی اس سے جا کے ٹیلی ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہے کہ کرونا وائرس یا جو بھی وبائی امراض اس وقت چل رہی ہیں، یہ مرض انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے عالمی جو بیماریاں تھیں، مجھے یاد ہے بچپن میں چیچک میں دیکھتا تھا، چیچک کے ٹیکے لگتے تھے، اس کی ویکسین آئی، چیچک دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تبیدک کی بیماری تھی جسے ٹی بی کہتے ہیں، یہ دنیا میں بڑی عام تھی، آہستہ آہستہ اس پہ بھی قابو پا لیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک نیا وائرس آیا پولیو کا، پوری دنیا میں اس پہ بھی قابو پایا جا چکا، اور پاکستان میں بھی اس پہ بڑی کاوش ہو رہی ہے۔ اب یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا کرونا وائرس آ گیا، تو خدا تعالیٰ مہربان ہے۔ اور ویسے ہی یہ مہینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور نے بتایا کہ یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں یہ منزل طلوع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سے اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ یہ منزل ثریہ اس سال کب طلوع ہوگی۔ ستارہ ثریہ علم الفلکیات میں گردش کرنے والے کوکب سیارہ، اور اپنی جگہ یہ ساقط ستارہ ہے، اور یہ اس روشن ستارے اس منزل کا حصہ ہے جو ثوابت برج ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ستارہ ثریہ بھی اپنے ہی ایسے ہی کوکب میں شامل ہے۔ دائرۃ البروج میں اس کا مقام 25 درجے 40 دقیقے اور 12 ثانیے برج حمل سے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ 8 درجے 24 دقیقے اور 2 ثانیے برج ثور تک یہ اس منزل ثریہ کی یہ طوالت ہے۔ سیارہ قمر کو اس میں چاند جب ہر ماہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو یہاں پہ شرفی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے طلوع کا وقت کسی بھی ملک کے افق میں اس وقت ہوگا جب سیارہ شمس اس منزل میں ہوگا، اور جب صبح سورج طلوع ہوگا۔ تو ایسا وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں افق کے وقت یہ کون سا ہوگا۔ علوم الفلکیات کے حساب سے یہ وقت 9 مئی سے شروع ہوگا اور 23 مئی تک رہے گا۔ گویا اس عرصے میں ستارہ ثریہ
طلوع آفتاب کے وقت، یعنی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو پاکستان کے افق اور شرقی مقام پر طلوع ہوگا، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں ستارہ سریہ کے طلوع سے دنیا میں جو بیماری ہے یہ کرونا وائرس کی، اس سے نجات ہو۔ تو سورج نہ صرف پاکستان میں طلوع ہوتا ہے بلکہ طلوع ہمیشہ ہی طلوع رہتا ہے۔ جیسے جیسے اذان اللہ اکبر کی اذان گونجتی رہتی ہے صبح نماز فجر کے بعد، وہ آسمان کا نقشہ بھی ایسے ہی پوری دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرکل 24 گھنٹے میں گھوم جاتا ہے، پھر ایک نیا سورج نکل آتا ہے۔ تو جہاں جہاں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہاں وہاں منزل ثریا طلوع ہوگی، اور اس منزل ثریا کے طلوع کا وقت پوری دنیا کے لیے عالمی طور پہ ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس رحمت والے برکت والے مہینے میں اس منزل ثریا کی سے جو خوش بخت شعائیں نکلتی ہیں، چونکہ چاند کو بھی یہاں پہ شرف ہوتا ہے، اور چاند جو ہے یہ ہمارا مادر فلک ہے، اس کی بڑی پیاری مدھم میٹھی روشنی ہوتی ہے، ماں کی طرح یہ ستارہ ہے چاند۔ تو سورج جب یہاں پہ آ جائے گا تو سورج کو ہم باپ کا درجہ دیتے ہیں، اس کو بادشاہ فلک کا نام دیا جاتا ہے، یہ مذکر ہے اور چاند مؤنث ہے۔ تو ماں باپ کی یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ جیسی محبت پوری دنیا میں آئے گی، شعائیں آئیں گی، اور اس سے یہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور ہمیں بڑی تقویت ملی کہ اسٹرالوجی سے ہم پریڈکشن ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ منظر ہر سال طلوع ہوتی ہے، لیکن ہر سال یہ بیماری نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ یہ بیماری ہے پوری دنیا میں، اور اس حدیث سے بڑی تقویت ملی کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل ثریا کا ذکر کیا، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس عرصے میں ہم عالمی طور پہ کرونا وائرس سے نجات حاصل کر لیں گے، اور ویکسین بھی انشاءاللہ اس کی بن چکی ہے، اور اس کا فارمولہ انشاءاللہ پوری دنیا میں تقسیم ہوگا، جیسے ٹی بی کے، پولیو کے یا چیچک کے وائرس نے قابو پایا پوری دنیا پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مل کے دنیا میں اس موذی مرض کا انشاءاللہ خاتمہ کریں گے۔ ہماری ڈیروں دعائیں کہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے پہ پوری دنیا میں امن قائم ہو، اور اس بیماری سے نجات ہو، اور یہ جو رحمتوں والا برکتوں والا مغفرت کا جو مہینہ ہے، اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات بھی آئے گی، اور فرشتوں کا نزول ہوگا۔ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو فرشتے جب زمین پہ اتریں گے، اور اتنے ملائکہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور جب ملائکہ اتریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جگہ نہیں ہوگی کسی بیماری کے لیے۔ تو پروردگار رحیم اور کریم ہے، اور شفائی اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں۔ تو لیلۃ القدر کی راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ملائکہ کا نزول ہوگا، برکت ہوگی، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، اور ادھر زمین سے جو آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہماری پوری دنیا کے جو لوگ ہیں بلا امتیاز و مذہب و ملت آج کل سب اپنے اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن لے گا، دعائیں قبول ہوگی، اور اس حدیث پاک سے بڑی تقویت ملی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینہ اس بیماری کے خاتمے کا مہینہ ثابت ہوگا۔ اور جس طریقے سے ٹائیفائڈ بخار کے بعد ویکنس ہوتی ہے، تو جوپیٹر چونکہ آج کل برج جدی میں ہے، تو اپریل، مئی اور جون انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے دنیا کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، احتیاط کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ۔ جس طریقے سے آج کل مساجد میں نماز میں وقفہ دیا جا رہا ہے، تو دنیا کی جو رونقیں ٹریولنگ کے لیے ہیں اور بزنس کاروبار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھیرے دھیرے بحال ہوں گے۔ اور جیسے ہی جوپیٹر 1 جولائی سے لے کے یہ 30 نومبر تک برج قوس میں رہے گا، تو یہ اس کا ذاتی برج ہے۔ ستارہ مشتری بھی خیر و برکت کا ستارہ ہے، یہ بھی عالمی طور پہ شفا یابی کی قوتیں دے گا، چونکہ دنیا میں جتنی خیر و برکت ہے پروردگار نے ستارہ مشتری میں رکھی ہے۔ انگلش میں اسے ہم جوپیٹر کہتے ہیں، اور ویدک اسٹرالوجی والے لوگ اسے گرو کا نام دیتے ہیں۔ اور جس طرح ایک مرشد کی نظر سولی ہوتی ہے اور تقدیر سنوار دیتی ہے، قدرت نے اس ستارے میں جو برکت رکھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اہل زمین پہ نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والے مہینوں میں اس بیماری سے نجات پا لیں گے۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اور جو بہن بھائی مجھے دنیا میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً وہ بھی دعا کر رہے ہوں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو اس سید زادہ آپ سے التماس کرتا ہے کہ آپ بلا امتیاز و مذہب و ملت اس وقت دعا کریں۔ آپ کی دعا ہو سکتا ہے لگ جائے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دعا دیکھنے میں نظر نہیں آتی،
لیکن جب لگتی ہے تو رنگ لگا دیتی ہے. شاذن جانی کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.